حاصل کسی صحابہ کو اولیاء نے نہیں دیا، بلکہ خود ہمارا پروردگار رب کائنات رب عزوجل دے رہا ہے کہ جب ہمارے محبوب کی آمد کا وقت آئے، محبوب کی آمد کی تاریخ آئے، تم اپنے علاقوں کو جھنڈے سے سجا دو، تم اپنے گھروں کو جھنڈے سے سجا دو، تم اپنی مکان کو جھنڈے سے سجا دو، تم اپنی گلیوں کو لائٹوں سے سجا دو، روشن کر دو۔ اس چیز کا حکم ہمیں رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ جبریل امین سنت پر عمل کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا، معلوم ہوا جھنڈے لگانا تو مسلم، لیکن اعتراض ہوتی ہے کہ تم اس قدر خوشیاں مناتے ہو، عید کہتے ہو، یہ عید کہاں سے آئی؟ عید صرف دو، عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عید۔ یہ تیسری عید عید میلاد النبی کہاں سے آئی؟ مسلمانوں ذہن کو کرا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج جو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ صرف دو عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید یہ سنیوں نے قائم کر لیا اپنی جانب سے، پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے عید منانے شروع کر دی۔ مسلمانوں قربان جاؤ کہ اگر یہ عید ہم نہیں منائیں گے، اگر اس عید کی جشن ہم نہیں منائیں گے، جو اس عید کی جشن اور خوشی نہیں مناتا نا، اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بھی خوشی منانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا، کیوں ہم خوشی نہیں منائیں گے؟ شریعت مطہرہ میں صرف دو عید ہے، تو ہم عید کی خوشی کیوں نہیں منائیں گے؟ تو مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھو کس طرح فضل و احسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر ایک رات ایسی رکھا ہے، شب قدر، اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ پروردگار عالم نے رکھا کہ اگر کوئی بندہ مومن اس شب میں، اس رات میں رب کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری پڑتا ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس رات پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن المجید کو آسمان کے نیچے لایا، ایک آسمان کے نیچے لایا، پوری مکمل ایک بار میں قرآن مجید کو آسمانی دنیا پر ایک آسمان نیچے لایا۔ تو اس رات کو اتنی فضیلت حاصل، اس رات کو اتنی اہمیت حاصل، وہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو مسلمانوں قربان جاؤ اس نبی آقا پر، اس محمد عربی پر، آمنہ کے لگتے جگر پر، جس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر 23 سال میں پورے سورہ قرآن مجید کے الحمدوں سے عارف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل 30 پارہ رب تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں رفتہ ضرورت کے مطابق جس نبی پر نازل فرمایا ہے، جس نبی پر نازل فرمایا، اس نبی کی کیا اہمیت ہوگی؟ جب ایک رات میں ایک مرتبہ ایک آسمان کے نیچے قرآن کو لایا جائے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری۔ تو جب 23 سال میں رفتہ رب قرآن محمد عربی پر نازل فرمایا تو جس پر نازل فرمایا اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ مسلمانوں کیا اہمیت ہوگی؟ بے شمار اہمیت ہے۔ آئیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں نا، خوشیوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے عیدوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ذہن کو قریب کرو، ہمارے آقا محمد عربی ہوئے فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کن کا زمانہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت ان کے واقعہ ایسا آیا بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کے پاس کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جنت کا کھانا ان امتیوں کے لیے نازل فرمایا، بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں سے، اے بنی اسرائیل جان لو یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ رب نے اپنی نعمت تمہارے پاس بھیجا ہے، آسمان سے نعمت تمہارے پاس بھیجا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا کہہ رہے ہیں رب نے تمہیں نعمت بھیجا ہے اپنے پاس سے، تمہارے لیے آج کا دن یہ دن عید کا دن ہے۔ آئیے اب میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا چلوں کہ ہمارے نبی کتنی بڑی رحمت ہے، نعمت ہے۔ قرآن المجید ہے، پارہ 11 سورہ یونس سے آیت نمبر 58 نمبر آیت کریمہ ہے، تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے آقا آپ فرما دیجئے کہ تمہارے نزدیک جب کوئی تمہیں نعمت ملے، اے مومنو جب تمہیں کوئی نعمت رب کے جانب سے عطا ہو تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، رب کی نعمت کی خوشیاں مناؤ اور خوب خوب ذکر کرو۔ تشریح رب فرما رہا ہے 11واں پارہ کی آیت کریمہ ہے کہ جب تمہیں وہ نعمت رب کے جانب سے کوئی نعمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا حکم رب دے رہا ہے، کس بات پر؟ نعمت ملنے پر۔ اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بتائیں آج ہمارے معاشرے کے ایک رواج بنی ہے، ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، دوستوں احباب کی شادی میں جاتے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہے نا، ہمارے گھر پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی برتھ ڈے آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں، سجاتے ہیں نا بھائی کہ نہیں سجاتے؟ سجاتے ہیں شادی میں اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں، دوستوں احباب کو اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اچھے سے اچھا جو ہم سے بن پڑتا ہے کھانا پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، آنے والے مہمان کو بھی کھلاتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، مبارک کیوں؟ ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے، آج ہمارے گھر پر ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آج ہمارے گھر پر ہماری بچی کی شادی ہے، آج ہمارے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی ہے، آج ہمارے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لائٹوں سے اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، آج ہم اپنی بچی کی شادی ہے، لوگوں کو دعوت دے کر اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب تمہیں رب کے جانب سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کی خوشی مناؤ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں قربان کرو، ذہن کو قریب کرو۔ آج ان سوال کرنے والوں کی اس وقت بدعت و شرک نظر نہیں آتا جب اپنی بچے کی شادی ہو، گھر کو لائٹوں سے سجا لیتے ہیں، دوستوں احباب کو بلا کر اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں احباب رشتہ داروں کو بلا کر مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ان کو اس وقت پورے سال میں تکلیف نہیں ہوتی جب نبی کے آمد کا وقت آتا ہے، ماہ ربیع النور آتا ہے، ان کے زبان پر اللہ جانے کیا ہو جاتی ہے، سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے شرک و بدعت ہے، لائٹیں سجانا نہیں چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ مسلمانوں تم جب اپنے بچیوں کی شادی میں ان سے پوچھو، جب سوال کرے تم اپنی بچی کی شادی میں گھروں کو لائٹوں سے سجایا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تم نے اپنے دوستوں احباب کو بلایا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ جب نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اچھے سے اچھا کھانا کھلایا تھا، یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ تو وہ یہی جواب دے گا ہر چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی، یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں قربان جاؤ، رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مسلمانوں قربان جاؤ، رب نے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب رحمت جیسی نعمت ہمیں حاصل ہوئی تو ہمیں کس طرح خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ رب ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی دنیا کے لیے نہیں، کوئی علاقے کے لیے نہیں، کوئی محلے کے لیے نہیں، کوئی شہر کے لیے نہیں، کوئی اسٹیٹ کے لیے نہیں، کوئی ملک کے نہیں، ساری جہان یعنی پوری دنیا کے لیے رب نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بتاؤ
کیا رب کی رحمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کی رحمت سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، سرکار کی آمد کی جشن مناتے ہیں، خوشیوں میں اپنے علاقوں کو سجاتے ہیں، دوستوں احباب کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کیونکہ رب نے ہمیں نعمت نہیں بلکہ رحمت سے نوازا۔ اس سے بڑی رحمت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں؟ اگر ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کریں تو شرک و بدعت، تم کرو تو صحیح، ہم کریں تو شرک و بدعت، جبکہ نعمت ہمیں رحمت کے شکل میں مل رہی ہے۔ تمہیں تو نعمت بچے کی شادی مل رہی ہے، بچے کی ولادت مل رہی ہے، تب شرک و بدعت میں مسلمانوں جان لو کہ رب کے سب سے بڑی نعمت رحمت ہے۔ کیونکہ آقا، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے، لولا خلق، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر مجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا کو نہ بنایا ہوتا۔ رب کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو رب اس دنیا کو وجود میں ہی نہ لاتا۔ پتا چلا کہ اللہ نے جو دنیا بنائی، دنیا کو وجود بخشا، یہ رب کے پیارے حبیب محمد عربی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ رب کے حبیب نے فرمایا کہ اگر مجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب یہ دنیا نہ سجایا ہوتا۔ مسلمانوں سوچو، رب کی کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت ہے نبی ہمارے لیے۔ ذہن کو قریب کرو، میں آپ کو اور باتیں بتاتا چلوں۔ آج جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، درود پاک کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں نا، اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سینہ فروز شاہد پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، اس پہ بھی اعتراض کرتے کہ تم کہتے ہو دور و نزدیک کی سننے والے وہ کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تم تو یہاں ہو، نبی مدینے میں ہے، کیسے سن رہے ہیں؟ تم کہتے ہو ایسی نورانی بس میں سرکار آیا کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ مدینے میں ہیں، یہاں کیسے آئیں گے؟ مسلمانوں، ایک عام سمجھنے والی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، سمجھیں اور ذہن و فکر میں غور کریں کہ ابھی آپ وہاں زمین پہ بیٹھے ہیں نا، کھلی آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس وقت آسمان کی جانب دیکھیے وہاں کیا نظر آ رہا ہے، جب آپ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے، ایک سیکنڈ لگے گا، آپ نگاہیں اوپر پھیریں گے، آپ کو نظر آئے گی اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے۔ مسلمانوں، آپ نے کیا کیا؟ صرف ایک نگاہ پھیری، آج چاند ہم سے کروڑوں سینکڑوں میل دوری پر ہے، آج ستارے ہم سے بے حد دوری پر ہے، آسمان ہم سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، لیکن ہم زمین پر ہو کر صرف اپنی نگاہ کو پھیر رہے ہیں۔ رب نے ہماری آنکھوں پر وہ نوریت عطا کی ہے، ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا کی ہے، ہم زمین پر ہو کر فاصلوں کو نہ جانے کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم اس چیز کو ایک منٹ میں مشاہدہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان میں چاند نکلا ہے یا سورج، آسمان میں تارے موجود ہے یا نہیں ہے، بادل چھایا ہوا ہے کہ بادل صاف و شفاف ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، جب ہماری آنکھوں میں
میں وہ نورانیت ہے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جن کی عالم کے صدقے میں، جن کی صدقے میں سارے عالم کو وجود بخشا، ان کو رب نے کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی عظمت و جمال دیا ہوگا۔ کیا ہمارے آقا مدینے میں رہ کر اپنی نگاہیں اٹھائیں گے تو اپنے عاشقوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہرگز دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ آج جب ہم زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ چاند اور تارے دیکھ سکتے ہیں، تو جس چاند کو نبی اشارہ فرما دے تو اپنا سینہ چاک کر دے وہ چاند، اس نبی کی آپ کی نورانیت کا کیا کہنا۔ حضرات گرامی، اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو ایسی محفلیں سجاتے ہو، اپنی محنت کی، خون پسینے کی، گاڑی کمائی کو خرچ کرتے ہو، خرچ کر کے تم اپنے اعمال میں گناہوں کا موجود کرتے ہو، معذرت ایسا نہیں۔ سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت میلاد کی محفلیں قائم کرنا، نبی کی جشن منانا، خوشی منانا شرک و بدعت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ تمہیں عذاب ہوتا ہے، تم شیطان کے کاموں پر عمل کرتے، یہ ان کا عقیدہ، ہمارا نہیں۔ آئیے میں آپ کو اس بات کو بھی قرآن سے ثابت کرتا چلوں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو اللہ کے نبی تمہیں دے اس سے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دے کر گیا؟ کیا دیا اللہ نے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن دیا، حدیث کریمہ دی، یہی دو چیز نا۔ ہماری زندگی گزارنے کے تمام طریقے، تمام راستے قرآن میں موجود، ہماری زندگی کا ہر موڑ پر مسئلہ پیش آنے والا ہر مسئلہ کا حل حدیث میں موجود، قرآن میں موجود۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی دو چیزیں دی کر ہے۔ تو دیکھیں نبی کی جشن منانے سے، میلاد محفل منعقد کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا کیا بدلہ ہمیں ملے گا۔ آپ صرف اندازہ لگائیں کہ کیا فائدہ ہمیں اس کا حاصل ہوگا۔ مسلمانوں، آپ نے ابو لہب کا نام سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ایک بدبخت قافلہ۔ حضرات گرامی، ذرا ذہن کو قریب کریں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابو لہب ایک ایسا بدبخت، ایک ایسا کافر جس کو تو کافر کہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ رب، ساری خالق کا پالن ہار، مقدس کتاب جس کو کوئی کل قیامت تک جھٹلا نہیں سکتا، ایسی مقدس کتاب میں اس شخص کی مذمت فرما رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ رب قرآن کے 30ویں پارے کے اندر پوری ایک مکمل سورت ایسے کافر کی مذمت میں نازل فرما دیا ہے، لیکن دیکھو اس نے جب نبی کی ولادت پہ خوشی منائی تھی نا تو کیا بدلہ ملتا ہے۔ حضرات گرامی، ابو لہب کے گھر والے بیان کرتے ہیں جب ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے پوچھا اے ابو لہب بتا، اے ابو لہب بتا، تو دنیا میں محمد عربی کے خلاف تھا، تو اپنے بھتیجے کے خلاف تھا، تو حالت کفر پر مر گیا، رب تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کون سا معاملہ کیا، تجھ سے کیا سزا دے رہا ہے، تیرا وہاں قبر میں کیا معاملہ ہے۔ حضرات گرامی ذہن کو قریب کرو اور ذرا سوچو، ابو لہب بدبخت کافر جس کی مذمت رب قرآن میں پوری سورت مکمل نازل کر کے فرما رہا ہے، ایسا کافر کو جب اس کے گھر والے خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا۔ ابو لہب کہتا ہے اپنے گھر والوں سے نہ پوچھو میرا حال کیا ہے، بڑے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں، بڑا ہی پریشانی کے عالم میں ہوں، لیکن قربان جاؤ
جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کی دن آتا ہے، تو ہمارے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے عذاب میں رب ہمارے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور ہمیں شہادت کی انگلی سے پینے کو کچھ پانی مل جاتا ہے۔ ابو لہب فرما رہا ہے کہ سارا کا ہفتہ میں عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جو ہی پیر کا دن یعنی سوموار کا دن آتا ہے، رب میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے اور مجھے پینے کے لیے شہادت کی انگلی سے پانی نصیب ہوتا ہے۔ گھر والے عرض کرتے ہیں، اے ابو لہب بتا، آخر رب تجھے اتنا بڑا انعام دے رہا ہے، ہفتے میں ایک دن جب پیر کا دن آتا ہے تو تیری عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تجھے پینے کے لیے شہادت کی انگلی سے پانی مل جاتا ہے، آخر تو نے دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا رب جو تجھے اس کا بدلہ عطا فرما رہا ہے؟ مسلمانوں، ابو لہب کہتا ہے اپنے گھر والوں سے، اے میرے گھر والوں جان لو، میں دنیا میں رہ کر ساری زندگی حضور کی مخالفت کیا، محمد عربی کے خلاف تھا، مذہب اسلام کی مخالفت کرتا رہا، لیکن جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا نا، جب میرا بھتیجا اس دنیا گیدی پر آیا تھا نا، میری لونڈیا سویبہ نے مجھے اس بات کی آ کر خبر دی تھی، اے ابو لہب تمہارا بھتیجا اس دنیا میں آیا ہے، تو میں نے اپنی لونڈیا سویبہ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور کہا تھا، اے سویبہ جان لے، اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی پر میں تجھے رہا کر رہا ہوں، اور وہ دن سوموار کا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے نبی آخر الزماں اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی پر نہ جو شہادت کی انگلی سے غلام کو آزاد کیا تھا، لونڈیے کو آزاد کیا تھا نا، میرے رب تبارک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد خبر ملتے ہی آزاد کیا تھا نا، رب تبارک و تعالی آقا کی آمد کی خوشی میں غلام آزاد کرنے کے بدلے میں میری عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور شہادت کی انگلی سے پینے کو پانی مل جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ذہن کو قریب قریب بات نوٹیں کی، سوچے نبی ابھی پیدا ہوئے، مکے کے سرزمین پر ابھی نبی پیدا ہوئے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب یہ دنیا نہ تھی، یہ شجر یا حجر کوئی چیز نہ تھا، الوح قلم نہ تھی، دنیا میں کوئی شے کوئی چیز موجود نہ تھے، نبی اس وقت بھی نبی تھے، لیکن نبی نے اپنی نبوت کے اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ نبی نے نبی ہونے کا اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ وہ نبی تھے، زمانہ نہ تھی، دنیا نہ تھا، چاند تارے نہ تھے، شجر و حجر نہ تھے، لیکن نبی تھے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مسلمانوں، ذہن کو قریب کرو اور مدعا سنو، دیکھو کہ ابو لہب اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈیا کو آزاد کیا تھا، جبکہ اسے اس بات کی خبر نہ تھی، یہ بات اسے پتا نہ تھا کہ میرا بھتیجا نبی ہے، میرا بھتیجا نبی یہ آخر الزماں ہے، میرا بھتیجا سارے عالم کے لیے رحمت ہے، میرا بھتیجا نبی آخر الزماں ہے۔ اسے اس بات کی خبر نہ تھی، وہ اپنی بھتیجے کی خوشی میں غلام آزاد کیا تھا، رب نے اسے آزاد کرنے کے بدلے میں اس کے عذاب میں کمی بھی فرماتا ہے، پیر کے دن پینے کو پانی بھی شہادت کی انگلی سے مل رہا ہے، اسے نبی ہونے کا پتہ نہ تھا۔ مسلمانوں، ذہن کو قریب کرو، آج تو ہمیں علم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر ہے کہ محمد عربی نبی ہے، نبی یہ آخر الزماں ہے، رب نے انہیں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسے خبر نہ تھی، وہ خوشی بنایا۔ اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، جس کی مذمت میں جس کو کافر قرآن کہہ رہا ہے، جس کی مذمت رب قرآن میں فرما رہا ہے، ایسے کافر کی عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمیں تو پتا ہے ہمارے نبی
رحمت للعالمین ہے. ہمیں تو پتا ہے ہمارا نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ہم اگر ان کی آمد کی جشن منائے, خوشی منائے, محفل منعقد کرے, محفل سجائے, تو کیوں نہیں یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کل بروز محشر اسی محفل کے صدقے میں, اسی آمد کی جشن منانے کے صدقے میں میرا رب میری بھی مغفرت فرما دے گا اور میری عذابوں میں تخفیف بھی کرے گا. اگر رب کی رحمت جوش میں آئی ہماری عذابوں کو بخش کر جنت الفردوس میں داخل بھی فرمائے گا. حضرات گرامی, دیکھا آپ نے کہ رب کتنا غفور الرحیم ہے. تمام کی تمام ثبوت, تمام کی تمام دلائل قرآن میں موجود, لیکن مسلمانوں عقل کے اندھے وہ جن کو نظر نہیں آتے. حضرات گرامی, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا یا رسول اللہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دی دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. حضرات گرامی, وقت کافی ہو چکا ہے, وقت اجازت نہیں دے رہی کہ ہم اور آگے کچھ بیان کر سکیں. باتیں بہت ہیں, اگر شروع کی جائے باتیں ختم نہیں ہونے والی, نبی کا ذکر مکمل نہیں ہو پائے گا, راتوں کی راتیں ختم ہو جائے گی. حضرات گرامی, چلتا چلاتا میں آخری بات آپ کو بتاتا چلوں, سمجھاتا چلوں, اور میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میری اس باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج ہم معاشرے میں ہیں, جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, اس معاشرے میں اس زمانے میں کیا رواج ہے. جب ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے, ہم کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں, ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, تو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے جو ہم سے بن پڑے ہم اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. اگر شادی میں گئے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی میں تحفہ دیتے ہیں. اگر کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں, کسی کی ولادت میں جاتے ہیں, ولادت کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, تو اپنے حیثیت کے مطابق اسے تحفہ دیتے ہیں. مسلمانوں ذہن کو قریب کرو, آج ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں, آج ہم کیسی نورانی بس میں بیٹھے ہیں, کس چیز کی جشن منا رہے ہیں؟ آمد رسول کی جشن منا رہے ہیں نا, حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں نا. اگر انگلش لفظ میں کہا جائے تو حضور کا برتھ ڈے منا رہے ہیں, یہی نا. تو زمانے کا نظام ہے کہ نہیں کہ ہم جاتے ہیں برتھ ڈے میں یا کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو تحفہ دیتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے, کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نبی کی برتھ ڈے میں حاصل ہوئے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں ہم بھی تحفہ پیش کریں گے. پیش کریں گے نا بھائی, کہیے نا انشاءاللہ پیش کریں گے, پیش کریں گے. وہ تحفہ کیا ہوگا؟ ہم نبی کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات جو ہم نبی کو تحفہ دیں؟ یہ تو ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی مذہب اسلام کی خدمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے چنا. آپ کی کیا طاقت جو آپ نبی کو تحفہ دے؟ مسلمانوں, اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص اس چیز کا ارادہ اپنے دل میں کر لے کہ آج ہم نبی کی ولادت کی محفل میں بیٹھے ہیں, نبی کی برتھ ڈے کی محفل میں شریک ہوئے ہیں, تو ہم نبی کی بارگاہ میں یہ تحفہ, یہ تحفہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہماری نمازیں انشاءاللہ قضا نہ ہوگی.
کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ آج جب ہم اس محفل سے اٹھیں گے تو اللہ کے نبی نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث کریمہ ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کی داڑھی کی صرف ایک بال تھی۔ جب وہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے نا، نبی دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، داڑھی کی ایک بال تھی، لیکن نبی جب صحابہ کو دیکھتے تھے نا مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ صحابہ کیا کیا، اس داڑھی کی بال کو توڑ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سرکار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، حاضر ہوتے ہیں، پیارے آقا رخ پھیر کر دائیں جانب ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ حضور کے اس جانب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب دوسری جانب ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ اس جانب جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے پھر منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابہ پھر حضور کے سامنے جاتے ہیں، حضور پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ صحابہ سمجھ جاتے ہیں حضور ناراض ہیں۔ عرض گزار ہوتے ہیں صحابہ اکرام سے اپنے ساتھیوں سے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ حضور مجھ سے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ میں حضور کے سامنے جا رہا ہوں تو سرکار ہم سے اپنی نظر پھیر لے رہے ہیں، آخر بات کیا ہے مسلمانوں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ تمہاری چہرے پر جو نور کی ایک بال تھی نا، داڑھی مبارک تھی نا، حضور دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے نا، تم نے آج اس بال کو توڑ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی کو بے حد تکلیف ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا آج تمہارا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرنے کا مقام ہے۔ صحابی رسول ہے، داڑھی کی ایک بال ہے، توڑ دیا۔ نبی اس صحابہ کا شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، منظور نہیں کر رہے، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اللہ نے تو بے شمار داڑھی کی بالیں عطا کی ہے، ہم پورے لگاتے ہیں، داڑھی چھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کون سی چہرہ لے کر، کون سا منہ لے کر کل بروز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے؟ کیا نبی ہم سے ناراض نہ ہوں گے؟ کیا نبی ہم سے کل بروز محشر منہ نہ پھیر لیں گے؟ مسلمانوں تو آج اس پس میں بیٹھے بیٹھے اپنے پکے دل میں اس بات کا ارادہ کرو اور توبہ کر کے اٹھو کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں اس کام سے جس سے اللہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، اور آج کے بعد ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اپنی شکل کو نور سے سجا لیں گے۔ یہ تحفہ تمہاری حضور کی برتھ ڈے کے موقع پر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ حضرات گرامی، کوئی شخص یہ تحفہ پیش کر دے، اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد چاہے جتنی مصیبتیں آئے، آلام آئے، سب کو سہیں گے، سب کو برداشت کریں گے، لیکن کبھی جھوٹ نہ بولیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ رب ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اس نورانی محفل سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد ہم اپنے سے بڑوں کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، مہربانی کریں گے، کیونکہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ نے فرمایا اپنے سے بڑوں کی عزت کرو اور اپنے سے بچوں پر شفقت کی ہاتھ پھیرو، اسی سنت پر عمل کریں گے۔ آج کے بعد بڑوں سے پیار بھی گستاخی نہ کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے اس محفل سے اٹھے، تمہارا یہ عمل کل بروز محشر ہو سکتا ہے تمہیں رب کی بارگاہ میں سخرو بنا دے، تمہاری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور رب کی رحمت جوش میں آ کر رب تمہیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ حضرات گرامی، باتیں بہت ہی، وقت بہت کم ہے، میں بتایا ہوں۔ آئیے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے کھڑے ہو صلاۃ والسلام. اے بابا صاحب